حبائل و قبیل جو دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حبائل اور قبائل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قبائل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حبائل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قبائل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ غزہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قبائل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبائل کو سمجھایا کہ بیٹے یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا تم یہ بات مان لو۔ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس سے تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قبائل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قبائل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حبائل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قبائل نے گندم کی بالیاں اور حبائل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ دمبا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حبائل کی قربانی کو کھا لیا اور قبائل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قبائل کے دل میں حبائل کے لیے غصہ، حسد، بغض پیدا ہو گیا اور وہ حبائل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حبائل نے قبائل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قبائل، تیری بہن اقلیمہ اب حبائل پر حلال ہوئی ہے اور تجھ پر حرام۔ قبائل اب مایوس ہو چکا تھا، اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے وہ حبائل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قبائل نے دیکھا کہ حبائل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح ماروں، کیونکہ اس زمانے میں کسی نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو شیطان نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ دیا، دوسرا پتھر اس کے سر میں دے مارا، جس کی وجہ سے جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر بھائی کے سر دے مارا۔ حابیل کے قتل کے بعد قبائل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کریں۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قبائل حیران ہوا، پریشان تھا، تو بھائی کی لاش کا کیا کریں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنے پیٹھ پر لاٹ کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور وہ وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، تو پھر زندہ کوے نے اپنے پنجوں اور چونچ سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں مردے کوے کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ کوے کو دیکھ کر قبائل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قبائل کو معلوم ہوا کہ حبائل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی کو حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغاسیہ الغاسیہ اے بدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے جن میں سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔
قبائل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قبائل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا جرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں آیا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کی ایک لڑکی نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنی لڑکی کے ہاتھوں مارا گیا۔ کسی کو بے گناہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصے، حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حسد، غصہ اور بغض انسان کے لیے کتنی بڑی اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ کسی کا قتل کیا تھا اور نہ ہی زمین پر فساد پھیلایا تھا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے گا، گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔